بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ آل عمران آیت 7 سے 9 تک۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم فقهنا فی الدین اللهم فقهنا فی الدین اللهم فقهنا فی الدین۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورۃ آل عمران آیات 1 سے 6 تک پڑھی تھی، آج ہم پڑھیں گے 7 سے۔ سورہ آل عمران مدنی صورت ہے۔ اس کی ابتدائی آیات اس وقت نازل ہوئیں جب اہل کتاب خصوصاً یہودیوں اور نجران کے عیسائی وفد کے ساتھ عقائد وحی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ نجران جزیرہ عرب میں موجود ایک علاقہ ہے، جنوبی حصے میں ایک مشہور علاقہ ہے جہاں عیسائیوں کی بڑی آبادی تھی۔ ہجرت کے تقریباً 9 ہجری میں نجران کے 60 افراد پر مشتمل ایک عیسائی وفد مدینہ منورہ آیا۔ اس وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت، ان کی الوہیت اور تثلیث کے عقیدے پر گفتگو اور مناظرہ کیا۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات نازل فرمائی جن میں اپنی وحدانیت، قرآن کریم کی حقانیت، سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح حیثیت اور اپنے کامل علم کو بیان فرمایا تاکہ واضح ہو جائے کہ دین حق صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ آیت 7 جو ہے وہ ہے والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن میں کچھ آیات محکم ہیں جو دین کے بنیادی احکام اور عقائد کو واضح کرتے ہیں، اور کچھ متشابہ ہیں جن کی مکمل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ جن لوگوں کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں وہ متشابہ آیات کو بنیاد بنا کر فتنے اور غلط تعویلات کرتے ہیں، جبکہ اہل ایمان کہتے ہیں ہم ان سب پر ایمان لائیں، یہ سب ہماری رب کی طرف سے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کو پورے اعتماد اور صحیح فہم کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ آیت 8 جاتی ہے ہمارے پاس ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ یہ اہل ایمان کی نہایت خوبصورت دعا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہدایت دینے کے بعد ان کے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے، انہیں اپنی خاص رحمت عطا فرما، کیونکہ تمام عطاؤں کا حقیقی دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ ثابت قدمی اور ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آیت 9 آ جاتی ہے ہمارے پاس۔ آیت 9 ہے ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ۔ مومن دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یقیناً تو ایک ایسے دن تمام لوگوں کو جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور وہ دن قیامت کا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ آیات قیامت، حساب کتاب اور اللہ کے وعدوں کی سچائی پر ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور آخرت کی تیاری کی تلقین کرتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ ہوا وہی الذی وہ ذات پاک انزلہ جس نے اتارا علیکہ آپ پر کتاب منہ اس میں آیات النشانی ہے، محکمات اور احکام ہیں، ہنہ وہ جڑ ہیں کتاب کی، وہ اخر اور وہ دوسری ہیں متشابہات متشابہ یعنی اسے ملتے جلتے۔ فاما بس الذین وہ لوگ فی قلوبہم جن کے دلوں میں زیغن مطلب ٹیڑھ پن ہے، فیتبعون بس وہ پیروی کرتے ہیں، ما جو تشابہ شبہ ڈالتی ہے، منہ اس سے، ابتغاء چاہتے ہوئے، فتنتا گمراہی، وابتغاء اور چاہتے ہوئے، تأویل ہی اس کی حقیقت، وما اور نہیں، یعلم جانتا، تأویلہ اس کی حقیقت، الا مگر اللہ صرف اللہ تعالیٰ۔ والراسخون اور مضبوط لوگ، فی العلم علم والے، یقولون وہ کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم بھی ساتھ اس کے، کل ہر ایک، من عند ربنا جو ہمارے رب کی طرف سے ہے،
وما اور نہیں یذکرون نصیحت پکڑتے الا مگر اولو الالباب لیکن صرف عقل والے۔ وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہے اور بعض متشابہ ہیں، تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے یعنی ٹیڑھ پن ہے بس پیروی کرتے ہیں، وہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ مراد اصلی یعنی جو اصل بات ہے جانتا ہے صرف اللہ تعالیٰ۔ اور علم میں مضبوط لوگ اور جو لوگ علم میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں یعنی پختہ علم رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ نہ تو پھیرنا ہمیں، نہ تو ٹیڑھ پن ڈالنا، قلوبنا ہمارے دلوں کے درمیان، بعد اس کے، اس جب ہدیتنا تو نے ہمیں راہ دکھائی، تو نے ہمیں ہدایت دی، وہب اور عطا کر اور دے لنا ہمارے لیے من لدنک اپنے پاس سے رحمتاً رحمت، انک بے شک تو انت تو ہی وہاب پردہ ڈالنے والا ہے، مطلب وہاب بہت کچھ عطا کرنے والا ہے۔ سوری اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخش دی تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر اور ہمیں اپنے ہاں سے نعمت عطا فرما، تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ربنا اے ہمارے رب، انک بے شک تو جامع اکٹھا کرنے والا ہے ناسا لوگوں کو، ناسی لوگوں کو، لیومن اس دن، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، لا ریبہ شک فیہ اس میں نہیں کوئی شک اس میں، بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اے پروردگار، تو اس روز جس کے آنے میں کچھ شک نہیں سب لوگوں کو اپنے حضور میں جمع کر لے گا، بے شک اللہ خلاف وعدہ نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہیں تک آپ کا سبق ہے، آیت 9 تک، تو اچھی طرح یاد کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔